اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان کسی چیز کے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور دیتے ہیں، یا وہی چیز اس کو فی الفور دے دیتے ہیں، یا اس کے واسطے دنیا یا آخرت میں اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اپنی بارگاہ مستجاب میں دعا مانگنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبق نمبر ہمارا 21 وقف کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، تو ہم نے وقف کی مثالیں پڑھی تھیں۔ آج ہم نون قطنی کے بارے میں پڑھیں گے۔ نون قطنی کیا ہوتا ہے؟ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں، یعنی ملا وصل کہتے ہیں ملا کر پڑھنے کو، وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ تو یہ نون قطنی کی تعریف ہے۔ ہم اس کی مثالیں پڑھتے ہیں۔ ایک تو یہ اس کی مثال ہے، اوپر والی مثال وصل کی صورت میں اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، اور نیچے وقف کی صورت میں ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو وصل میں کیا ہوگا، جب یہ نون قطنی پڑھا جائے گا تو اس کے اوپر کا حمزہ وصلی اس کو گرا دے گی ہم، وہ نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ نون جب پڑھا جائے گا تو یہ وصل کی صورت میں پڑھا جائے گا، اور اس صورت میں یہ اس کے اوپر والا جو حمزہ ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یعنی وصل کی صورت میں تو یہ نون قطنی پڑھا جائے گا، لیکن وقف کی صورت میں نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ یہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ وقف کی صورت میں یہ حمزہ پڑھا جائے گا اور نون قطنی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آئیں سبق شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ تھا خیرن تھا، یہ تنوین تھی، اصل میں اسی تنوین کا جو نون ہے اسی کو یہ زیر دے کر نون قطنی یہاں پہ لکھا گیا ہے۔ یہ تو یہاں پہ تنوین جو ہے وہ وقف کی صورت میں، یعنی وصل کی صورت میں کیا ہوتا ہے، یہ اس کو ہم نے یہاں پہ تنوین کو، یعنی یہ جو زبر خالی آئی ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور یہ الف ساتھ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پہ پڑھیں گے ہم اس کو خیرن الوصیۃ، خیرن الوصیۃ، کیونکہ یہاں پہ ہم نے وقف نہیں کرنا ہے، وصل کرنا ہے۔ وصل کا مطلب ہے ملا کر پڑھنا، درمیان میں رکنا نہیں ہے۔ تو وصل میں اس کو پڑھیں گے خیرا، را زبر را، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، اور آگے نل وصیۃ میں یہ نون قطنی پڑھا جا رہا ہے، اور یہ اوپر کا جو نون قطنی سے اوپر کا جو حمزہ وصلی ہے اس کو ہم گرا دیں گے، یہ پھر نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اس کو پڑھیں گے وصل کی صورت میں خیرن الوصیۃ۔ اسی طرح دوسری مثال شیبن السماء، شیبن السماء، یہ وصل کی صورت میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور وقف کی صورت میں اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ہم اس کو ایسے پڑھیں گے خیرا الوصیۃ، خیرا، یہاں پہ وقف ہم نے پھر کرنا ہے، کیونکہ وقف کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ دو زبر جو ہے وہ ایک زبر سے پڑھی جاتی ہے، تو یہاں پہ اس کو یہ 7 الف پڑھا جا رہا ہے، خیرا الوصیۃ۔ تو یہاں پہ جو نون قطنی ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور اس کی جگہ جو یہ جو حمزہ وصلی ہے اسی کے اوپر ہم نے زبر دے کر اس کو ملا کر پڑھا ہے، خیرا وقف الوصیۃ۔ وصل کی صورت میں شیبن السماء، اور وقف کی صورت میں شیبا،
السماء شیبا السماء. وصل کی صورت میں منیبین ادخلوها منیبین ادخلوها. اور وقف کی صورت میں ہم کیسے اس کو پڑھیں گے؟ منیب ادخلوها منیب ادخلوها. تو یہاں پہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو حمزہ ہے جب اس کو ہم پڑھ رہے ہوں گے اس کے اوپر زبر لگانی ہے کہ پیش لگانی ہے؟ تو یہ اس طرح پتہ چلے گا کہ حمزہ کے بعد جو تیسرا کلمہ ہے، یعنی حمزہ پہلا کلمہ، لام دوسرا اور سین تیسرا، تیسرے کلمے کے اوپر جو بھی حرکت ہوگی اس کے اوپر تیسرے کلمے کے اوپر جو بھی حرکت ہوگی وہی اس حمزہ وصلی کے اوپر ہم لگائیں گے. جیسا کہ یہ دیکھیں الف یعنی حمزہ وصلی پہلا، دال دوسرا اور خا تیسرا حرف ہے، تو تیسرے حرف کے اوپر جو بھی حرکت ہوگی وہی ہم حمزہ وصلی کے اوپر لگا کر اس کو پڑھیں گے. تو یہاں پہ پڑھیں گے منیب ادخلوها شیبا السماء. اسی طرح مبین اقتلوا، وصل کی صورت میں مبین اقتلوا، اور وقف کی صورت میں مبین. کیونکہ زبر زیر پیش ہوتا ہے، جب آخر میں خالی زبر زیر پیش آ رہا ہو تو وہ وقف کی صورت میں ساکن ہو جاتا ہے. مبین، پھر وقف کریں گے، پھر آگے پڑھیں گے اقتلوا مبین اقتلوا. قدیر الذی، وصل کی صورت میں قدیر الذی، اور وقف کی صورت میں ہم اس کو پڑھیں گے قدیر الذی قدیر الذی. خبیرن الذی خبیرن الذی. یہ ہو گیا وصل کی صورت میں. اور وقف کی صورت میں ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ خبیرا الذی خبیرا الذی. تو امید ہے آج کا یہ سبق آپ کو پسند آیا ہوگا. تو یہ دیکھیں کہ وقف کی صورت میں یہ نون قطنی پڑھا جائے گا، وصل کی صورت میں یہ نون قطنی پڑھا جائے گا، اور جب نون قطنی پڑھا جائے گا تو اس کے اوپر کا جو حمزہ ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا. اور دوسری صورت ہے وقف. تو وقف کی صورت میں کیا ہے؟ نون قطنی ہم نہیں پڑھیں گے، اور یہ جو درمیان میں کیا کریں گے؟ وقف جب کریں گے تو اگر دو زبر جو ہوتی ہے وہ ایک زبر سے پڑھی جائے گی، اسی طرح زبر زیر پیش والا حرف جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا، اور درمیان میں ہم نے وقف کر کے پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس حمزہ وصلی کو تیسرے حرف کے اوپر جو بھی حرکت ہے وہ ہم اس کے اوپر لگا کر اس کو پڑھیں گے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. نئی سبق کے ساتھ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.